شکار ہونے چاہیے جنہوں نے رات کی تاریکی میں جمہوریت کے دمکتے چہرے پہ سازش کی سیاہی ملی. وہ کون تھے جنہوں نے سائفر کی سازش مکمل ہونے دی اور بین الاقوامی ایما پہ ایک منتخب حکومت کو رخصت کیا گیا. اور جب محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی, میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے, محمد زبیر جو نواز شریف صاحب ایک وزیر اعظم کے ترجمان تھے, انہوں نے یہ بات کی. تو وقت آ گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جمہوریت پہ شب خون کس نے مارا. مجھے یاد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. اسی سپریم کورٹ کے اسی آنگن میں یہاں اسی میڈیا کے سامنے میں نے کئی مہینے یہ پہلے الیکشن کے بعد یہ بات کی. جناب چیف جسٹس صاحب, اور کل روڈ کے اس پار جب ہم احتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ملنے کے لیے اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے, تو میں نے یہاں بھی یہ بات کی, میں نے وہاں بھی یہ بات کی, اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی, اڈیالہ کے باہر بھی یہ بات کی, ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے جب حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے, ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا, لیکن بصد احترام آپ کی اس پتھر کی لکیر پہ فارم 47 کی چڑھی گئی ہے. چیف جسٹس صاحب آپ کے حکم کو منعن نہیں مانا گیا. محترم چیف جسٹس صاحب آرٹیکل 190 کے تحت ملک کے تمام ادارے, چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں, چاہے وہ FBR ہو, الیکشن کمیشن ہو, آرمی ہو, ISI ہو, تمام پاکستانی نان فائلرز نہیں ہیں. ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں ملک کی تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں سے 25 لاکھ نان فائلرز ہیں. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گے. بتائیے شعیب. جی, AIR نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بختیار محمد کا کہنا تھا کہ جتنی بھی خواتین گھریلو کام کر رہی ہیں یا اسٹوڈنٹ جو ہیں, یہ سب کے سب نان فائلر نہیں ہیں. نان فائلر وہ ہے جس کی آمدن جو ہے 50 سال سے زائد ہو اور وہ گوشوارہ جمع نہ کرائے, اس لیے وہ انکم ٹیکس کی شیک 114 کے زمرے میں آتا ہے, اور اسی لیے اس کے اوپر جو ہے وہ نان فائلر کا ٹیگ لگتا ہے. لیکن اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, 3 نوٹس بھیجے جاتے ہیں, اگر نوٹس کا جواب نہ آئے تو نان فائلر ہوتا ہے. اس لیے جو گھروں میں خواتین پریشان ہوئی ہیں یا اسٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ وہ نان فائلر ہونے کی وجہ سے ان کی سم بند ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ بھی نان فائلر صرف وہ ہوں گے جو ان کو نوٹس بھیجے گئے ہیں اور وہ نوٹس کا جواب نہیں دیتے. اس کے بعد FIA کو لسٹیں فراہم کی جائیں گی. جی, آپ کا شکریہ. اب کچھ موسم کے حوالے سے خبر دیں تو ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. دادو میں درجہ حرارت 47, لاڑکانہ, جیکب آباد, نواب شاہ اور سبی میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. سرگودا ملتان میں 45, گجرانوالہ, بہاولپور, فیصل آباد 44, جبکہ لاہور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. پشاور میں 43, اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. کراچی میں گرمی کی شدت 48 ڈگری جیسی محسوس کی جا رہی ہے. سیشن عدالت نے نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. حسین, بتائیے گا فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی دیکھیے, بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے. سیشن عدالت کے جو جج افضل مجوکا ہیں انہوں نے سماعت مکمل کر دی ہے اور دونوں جانب سے وکلا کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سزا معطلی کی درخواست پر 10 دنوں میں جو ورکنگ ڈیز ہیں ان پر فیصلہ سنایا جائے, جبکہ اپیل جو ہے وہ 1 ماہ میں نمٹائی جائے. اپیل کی جو سماعت ہے وہ 2 جولائی رکھی گئی ہے. تاہم جو سزا معطلی ہے اس حوالے سے دلائل مکمل ہو کر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت کی جانب سے محفوظ شدہ فیصلہ 27 جون کو جو ہے وہ دن شام کو 3 بجے سنایا جائے گا. جو سیشن جج ہیں افضل مجوکا, انہوں نے یہ سماعت کی ہے. سلمان صفدر نے جواب الجواب جو ہے وہ بھی دلائل مکمل کر دیے ہیں, جبکہ جو خاور مانیکا جی کے وکیل ہیں زاہد آصف ایڈوکیٹ, ان کی جانب سے بھی دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں. اور دونوں وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے 27 جون کی جو ہے وہ تاریخ رکھی ہے. 27 جون کو یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا, جبکہ مرکزی جو اپیلیں ہیں سزا کے خلاف ان پر جو سماعت ہے وہ 2 جولائی کو ہوگی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں گرمی کی شدید لہر نے شہریوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے. جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1600 افراد کو لایا گیا. ان میں سے 22 مریضوں کو ہیٹ سٹروک کی نشاندہی ہوئی. مزید بتائیں گے آوائی نیوز کے نمائندے انور خان.
गर्मी की शिद्दत का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है और इस वक्त जिला अस्पताल के अंदर तकरीबन 16 से ज़ायद मरीज़ों को अब तक यहाँ लाया जा चुका है और इस वक्त भी ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 10 से 12 बताई जाती है। टोटल जो पेशेंट आए एमरजेंसी के अंदर वो 16 थे और जो उसमें से हीट स्ट्रोक के पेशेंट थे वो 22 थे। हमारे पास एज सच हीट स्ट्रोक से कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये डेड बॉडीज़ आई हैं, परसेप्शन बन सकता है लेकिन कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है। डॉक्टर इरफान हमसे वसूल कर रहे थे, उनका कहना ये है जो ब्लड ब्रेड लाए गए तो अमूमी तौर पर तासुर ये एजम्पन किया गया है कि ये अमवात जो है जो ब्लड ब्रेड लाए गए वो तमाम के तमाम अफराद बेशतर जो है इनमें से हीट स्ट्रोक की वजह से जब आपको, जबकि इस वक्त भी जिला अस्पताल के अंदर हीट स्ट्रोक से मुतासर मरीजों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, चाकीवाड़ा पुलिस ने लियारी गैंग वॉर के इंतहाई मतलूब कमांडर जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक मुलजिम से आईईडी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल्स बरामद हुई है। तो नजीर शाह बताएंगे। जी नजीर शाह बताइए इस मुतालिक। हाँ बिल्कुल, देखें ये चाकीवाड़ा पुलिस है जिसने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए लियारी गैंग वॉर के इंतहाई मतलूब कमांडर जावेद उर्फ मामा गेंडा गिरफ्तार किया है। इस हवाले से आरिफ अजीज का कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर फैसल पठान ग्रुप से, जिसके कब्जे से धमाका खेज आईईडी डिवाइस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। मुलजिम साथियों समेत कई डकैती की वारदातें कर चुके हैं और सराफा बाजार में भी इन मुलजिमान ने वारदात की थी जिसमें बोतल बम का इस्तेमाल किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जो इससे पहले भी कई मुतवा गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है और ख़ास तौर पर चाकीवाड़ा पुलिस की जानिब से, और उसमें अब आप देखिए कि ये गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं। हम बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ओहदे का हल्फ ले रहे हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ व रियायत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत मुबारक हो अली खान ने बता। चलें जी, ये मनाजिर आपने लाहौर हाई कोर्ट से बराह रास्त देखे और वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ पर विराजमान थी, मरियम नवाज साहिबा, और गवर्नर पंजाब की जानिब से ये हल्फ लिया गया कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। बैरून मुल्क पनाह लेने वालों को पासपोर्ट के इजरा पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। साइम चौधरी एडवोकेट ने 184(3) के तहत दायर की है। दरखास्त में हुकूमत की 5 जून की पॉलिसी को कलअदम करार देने और पॉलिसी पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। हुकूमत ने बैरून मुल्क पनाह लेने वालों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला किया, लेकिन नोटिफिकेशन में पाबंदी की वजूहात नहीं बताई गई। खबर ये कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला किया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए जहांगीर। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत पार्लियामेंट की कमेटी नंबर 2 में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुख्तसर तरीन इजलास हुआ। 15 मिनट तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें आसफा भुट्टो समेत आगा रफीउल्लाह, शाजिया मरी, नवीद कमर, राजा परवेश समेत पीपल्स पार्टी के MNA शरीक हुए। इजलास में पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, उनको एतमाद में लिया गया, जबकि बजट पर वोट देने के हवाले से जो अराकीन है उनकी राय जानी गई और अराकीन की जानिब से हिमायत के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो वफाकी बजट 2024-25 को वोट देगी। अब से कुछ देर कबल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में सैयद नवीद कमर और शाजिया मरी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, अगर पीपल्स पार्टी इस बजट में तजावीज़ देती तो ये बजट बिल्कुल मुख्तलिफ होता, और अगर पीपल्स पार्टी बजट बनाती तो वो बजट इस बजट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है मुज़ाकरात के हवाले से भी और बजट को बेहतर बनाने के हवाले से भी। नवीद कमर का मजीद कहना था कि शायद स्टेशनरी पर हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में जो टैक्सेस की तजवीज़ है वो वापस ले ली जाएगी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बजट को वोट ना करने से हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार होती और हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार होता। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने वसीतर मुल्की मफाद में और जमहूरियत के फरोग और सिस्टम को चलाने के लिए वफाकी बजट 2024-25 को वोट देने का फैसला किया है। जी आपका शुक्रिया। अच्छा जी, अभी ये खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में नजम साकिब और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत में क्या हुआ, हुसैन अहमद चौधरी बता रहे हैं। जी
جی دیکھیں آڈیو لیک کیس کے خلاف جو ہے آڈیو لیک کے خلاف بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ خفیہ ادارے کی طرف سے مجاز افسر ڈیٹا کی درخواست کر سکتا ہے. عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ لائیو کال کو مانیٹر کر سکتے ہیں. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ پٹیشنر تو ہیں ہی فون ٹیپنگ سے متعلق. یہ جو پٹیشن ہیں یہ فون ٹیپنگ سے متعلق ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 2013 میں نئی پالیسی جو ہے وہ آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے بھی جاری کیا ہے. ISI اور IB براہ راست سروسز پرووائڈر سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ضرورت پڑنے پر ان ایجنسی سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. عدالت نے پوچھا کہ یہ SOP تو ایک سیکشن آفیسر نے جاری کیا ہے, متعلقہ اتھارٹی کا ذکر نہیں ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ وزارت داخلہ کے پاس یہ اختیار کیسے ہے کہ اس قانون کے تحت یہ SOP جاری کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ حکومت نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں, جس کے بعد ابھی بھی سماعت جاری ہے اور جسٹس بابر ستار سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری. وزیر اعلیٰ KP سے ایپیکس کمیٹی میں کسی قسم کے آپریشن کی حمایت نہیں کی. خواجہ آصف نے ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی. ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں عزم استحکام پر فیصلہ نہیں ہوا تھا, صرف بحث ہوئی تھی. خواجہ آصف حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. PTI کا موقف واضح ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا. خواجہ آصف میں تھوڑی سی شرم ہو تو استعفیٰ دینے کے ساتھ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. PTI کی نڈر خاتون ریحانہ ڈار نے ان کو بدترین شکست دی تھی. وزارت دفاع کی کئی باریاں لینے کے باوجود نااہل خواجہ آصف کی کارکردگی صفر ہے. ایک خبر کے متعلق اپڈیٹ دے دوں. ظاہر ہے یہ کیس کے حوالے سے نکاح کیس ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی PTI اور اہلیہ کی سزا معطلی اور مرکزی اپیلوں کی درخواست پر سماعت. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا شکایت کنندہ کے وکیل نے تاخیری حربے استعمال کیے. کبھی کہا وہ سپریم کورٹ میں ہیں, کبھی کہا بیرون ملک میں ہیں. الیکشن سے پہلے بانی PTI اور اہلیہ کو سزا سنائی گئی. یہ عام نوعیت کے کیسز نہیں تھے. ایک دن سائفر, دوسرے دن توشہ خانہ اور نکاح کیس میں سزا ہوئی. کیا یہ سنیما شو تھے؟ بات کریں گے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت. جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سماعت کے حوالے ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جب جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہ کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا, تو وکیل فیصل صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا. الیکشن کمیشن نے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کیا تھا. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اپنے ریمارکس میں کہ فیصل صدیقی صاحب اگر آپ نے کاغذات جو ہیں وہ فائل کیے ہوتے تو سوالات نہ پوچھنے پڑتے, کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگا گیا تھا. اس موقع پر الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے جو کاغذات نامزدگی تھی وہ پیش کیے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی کہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی کاپیز کروا کے تمام ججز کو دی جائیں. اس کے بعد مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ الیکشن پروگرام الیکشن ایکٹ کے تحت جاری کیا گیا تھا. کاغذات نامزدگی تاریخ سے قبل جمع کروانا ضروری ہوتا ہے. تاریخ میں توسیع بھی کی گئی. 14 دسمبر تک مخصوص نشستوں کے لسٹ کی تاریخ جاری کی گئی اور الیکشن کمیشن کنفرم کرے گا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں سے متعلق لسٹ جمع نہیں کروائی. مخدوم علی خان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ سرپرائز کی بات ہے سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی نے پشاور ہائی کورٹ کی بات ہی نہیں کی. دونوں وکلاء نے صرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کی. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کرنے کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوا. وکیل مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ اس سوال کا جواب الیکشن کمیشن بہتر دے سکتا ہے. سپریم کورٹ نے حکم امتناع دیا اور اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی رکنیت معطل ہو گئی. انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے والے ہی بعد میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 206 کے مطابق سیاسی جماعتوں کو شفاف طریقہ کار سے نشستوں کے لیے لسٹ دینی ہوتی ہے. سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کسی امیدوار نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا جس کی وجہ سے خواتین کی لسٹ موجود نہیں اور جمع بھی نہیں کروائی گئی. جمع کروائی گئی لسٹ تبدیل نہیں کی جا سکتی. یہ الیکشن کمیشن کنفرم کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ 5 رکنی پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نے دونوں کیسز میں سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ دیا. سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں
اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ کی مختلف سیکشنز کا بھی ان کی جانب سے حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مخصوص نشستیں حاصل کی گئی جنرل نشستوں پر انحصار کرتی ہیں. آزاد امیدوار 3 دنوں کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو تو مخصوص نشستوں کے لیے انہیں گنا جائے گا. جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے اہم ریمارک دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں حامد رضا نے سنی اتحاد سے وابستگی ظاہر کی. اگر یہ بات درست ہوئی تو سنی اتحاد کونسل کی پارلیمان میں جنرل نشست ہوگی. جسٹس جمال خان حسین کی جانب سے کہا گیا کہ وابستگی کے لیے پارٹی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے. وکیل مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ فی الحال حامد خان کا ریکارڈ جو خط ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت جاری ہے, آپ کو لیے چلتے ہیں. list and on the basis of that is list, their case now. that is their my response is this cannot be done because this means that any political party which does not submit a list of reserved candidates before the election and those candidates don't go through scrutiny can later on claim that the new خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گے. کہیے اظہر. جی, وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے ویژن عزم استحکام کے حوالے سے گردش کرنے والی غلط فہمیوں اور کیا سرائیوں کے حوالے سے ارکان کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عزم استحکام ایک کثیر جہتی مختلف سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور پورے ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کسی نئی و منظم مسلح آپریشن کی بجائے پہلے سے جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے پیمانے پر مسلح آپریشن جس کے نتیجے میں نقل مکانی کی ضرورت ہو اور ویژن عزم استحکام کے تحت ایسی کسی آپریشن کی شروعات بعض غلط فہمی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات, جرائم اور دہشت گرد جو گٹھ جوڑ ہے اس کو مکمل طور پر خاتمہ ہے. انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے, حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی آئی اے سمیت مختلف جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کے حوالے سے بریف کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے عملی طور پر اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اظہر. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. وفاقی کابینہ نے 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا. وفاقی کابینہ نے مالی سال 2022-23 کے قومی اقتصادی کونسل کی رپورٹ پر غور کیا. وفاقی کابینہ نے ای سی سی ایل ایل سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے. اظہر فاروق سے مزید جان لیتے ہیں. جی اظہر فاروق. جی, وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. وفاقی کابینہ نے 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا. کابینہ نے مالی سال 2022-23 کی قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر غور کیا. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کمیٹی کے حکومتی جو ملکیتی ادارے ہیں ان کے متعلق جو فیصلے تھے ان کی توثیق کی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل کے حوالے سے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں جو فیصلے ہوئے تھے ان فیصلوں کی بھی توثیق کی ہے وفاقی کابینہ کے اس اجلاس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے. میرا تو کب سے, آج کل تو آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. لگ بھی مجھے رہا ہے ہمارا جو ایکسیلریٹر پہ سپیڈ جیسے کام ہو رہا تھا نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, وہ ایک دم سے اٹ ہٹ اے وال ان 2018. اینڈ وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اور جس طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ نیب کو استعمال کیا گیا ان دنوں میں, تو ہم سیاستدان ہیں, اپوزیشن بھی سیاستدان ہیں, ہم دیکھ لیں گے جو بیوروکریٹ ہے ان کا قلم وہ نیچے رکھ دیتا ہے. وہ کیوں کسی ایک سائن کی وجہ سے سیاسی بنیادوں میں نیب میں پھنسے. اور جو بزنس مین ہیں وہ تو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں جناب اسپیکر, وہ تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے. میرا تو کب سے, آج کل تو آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. لگ بھی مجھے رہا ہے کہ جو نیب کے سب سے بڑے حامی تھے وہ بھی شاید آج کل اس قدم کو
सपोर्ट करें। जनाब स्पीकर, नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। और बस आप सब इतने मैच्योर हैं कि इतने साइकिल्स गुजरने के बाद ये हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा, कितने दफे हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा और फिर उधर ही से बाइज्जत बरी होके इधर आके बैठना पड़ेगा जब तक हम ये फैसला करें कि हम एक दूसरे की इतना इज्जत करते हैं कि हम सियासत भी करेंगे, सियासी इख्तलाफ भी करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है अपने सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इस पे कंसेंसस होता है और हम ये पुराना एक जो हमारा ये मुतालबा है इस पे अमल होता है, तो आपका मीशत को भी फ़ायदा होगा, आपका बिजनेस कम्युनिटी को आपका हुकूमत के साथ मिल के काम करने को हिम्मत मिलेगा। अगर किसी कौमी मफाद की वजह से आप आजकल इस पे अमल नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आप नैब से एग्जेम्प्ट करवा दें, जैसे आपने SIFC के मंसूबे को एग्जेम्प्ट करवाया। अगर हम ये कानून साजी वफाकी लेवल पे और सूबाई लेवल पे अगर होना करे तो वहाँ करे, तो आई गारंटी यू पाकिस्तान की अपने आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे जितना बतौर वज़ीर ख़ारजा मैंने भी मेहनत की, आप सब भी मेहनत कर रहे होंगे, जितना हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पीछा करते हैं, पाकिस्तान की अपनी बिजनेस कम्युनिटी की इतना ताकत है कि वो आपके साथ मिलकर ये मंसूबे कर सकते हैं। इनका खौफ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी वो ताकत देना पड़ेगा ताकि आप इस किस्म के मंसूबे पाकिस्तान भर में कर सकें। और हमारा आपसे उम्मीद ये होगा कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें। हर डिवीज़न में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में या PPP मोड में हम सोलर पार्क्स बना सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। सुबह सिंध 3 ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के साथ हम और कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने वाले बाद में दूसरी जमात में चले गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। मेरी नज़र में इस बात पर उम्मीदवार नाअहल भी हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा मसला इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। चीफ जस्टिस ने कहा मैं पहले दिन से कह रहा था कि तहरीक इंसाफ ने क्यों ऐसा किया, उन्हें अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस की बराह रास्त समाअत जारी है। Persons who were amending the constitution or making the constitution at that time, this is affirmative action, and of course the immediate beneficiary will be the minorities and women who will have a greater representation in the National Assembly. The consequential beneficiaries, or we may say equal beneficiaries, will be political parties, because the vehicle for getting these seats is made by the constitution to be a political party. Previously there used to be that let's look total percentage of votes which are secured in the general election and let us exclude anyone who gets less than 5% of votes. That was another formula. All of these mathematical formulas, my lord, are in a way arbitrary. But that's what the constitution makers decided. Now this formula is, you have general seats, the division of these seats will be in proportion. If there are only 2 political parties with 10 candidates,
succeeding, it will be divided between them. If the nation at some moment of lucidity or insanity chooses to elect all independent candidates, then we may have a constitutional problem, but that is not a problem which needs to be addressed now, because as your lordships have repeatedly observed, and I am made wiser by those observations, that constitutional cases should be decided on the narrowest possible grounds, and that ground is purely hypothetical. So the मखदूम साहब, ये मैं जस्टिस आयशा साहिबा के सवाल के रेफरेंस से आपसे सवाल कर रहा हूँ. ये पेज नंबर 294 जो पेपर बुक है CMA 5840 of 24 की, इन्होंने पंजाब के रेफरेंस से आपसे बात की. इसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो वुमेन्स की रिजर्व सीट्स हैं, अगर आप 294 पेज देखें जी सर, तो इसमें PMLN की 4 सीट्स हैं, जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान की 2 सीट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 सीट्स विमेंस उसकी. इन्होंने मेरे ख्याल से नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं, इनकी 4 सीट्स नहीं होंगी वहां पे, जो वैसे सीट्स ऑब्टेन करी होंगी आफ्टर इलेक्शन. इसी तरह से प्रोविंशियल असेंबली की नेक्स्ट पेज पे है 295 पेज पे. जी सर. इसमें जमात उलमा पाकिस्तान की 8 सीट्स हैं